اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھ رہا ہو یا ہمت بھی رکھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ کرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں۔ سب سے پہلے آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات۔ اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوٹا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے، کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے، ایک بندہ قید میں ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی، یہ شرطیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے، اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھی بھی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے ہیں اپنی پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگا دی، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزوں، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل
جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا. صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا, ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے. مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے, انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے, ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے. ضد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو. صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو, حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو, ابو جندل کو واپس کر دیا گیا. میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس گئے جیل میں, چلے جاؤ واپس چلے جاؤ قید میں, ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر, کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے. پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے, چاہتے تو اس کو رکھ لیتے, ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی. نہیں میرے عزیزو, بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے. اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی, میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے, قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل ہے. اپنے آرام کو, اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے, تو یہ ایمان ہے. اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے, نوجوان ہیں, کالا رنگ ہے, کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے, کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری, غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے, وہ جسے جو چاہے عطا کرے, جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں, میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر, ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی, اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت, اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں. یہ نوجوان گئے, شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ لڑکی کے, جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. کہا کس لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے, کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے, حالانکہ وہ صحابی, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے, آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسے ہی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے, اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی, کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی, ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے, مدینے کی نوجوان خاتون ہے, اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا, بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا, آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا, کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے, کہا کہ بیٹی نے کہا, ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی شادی تھی. کہا ظاہری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے, حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے, ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ دینے والے نہیں ہیں, یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا. ابھی یہ بات چل رہی تھی, لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری, ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں, ہم بھی راضی, ہماری بیٹی بھی راضی ہے. آپ نکاح فرمایا. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا.
اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے, گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں, سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے, یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی, بھالا خریدا, نیزہ خریدا, تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہیں بڑا شوق تھا وہ خریدی, ٹوپی خریدی لوہے کی, سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا, سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے, تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا, میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے, جنگ چل رہی ہے گھمسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے. دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا, ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں, ہم اس کو نہیں پہچانتے, کوئی اور ہوگا. حضور مسکرائے, کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے, اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں. اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا, اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے. شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا بطولہ شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے. جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مومنوں میں سے مومنوں لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ حال ہے. اپنی زندگی کچھ نہیں ہے, حضور کی وفا سب کچھ, اس پر سب کو آپ آدھارت رکھو. ایک صحابی انس بن نضیر, ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا, میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے, وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا, وہ جو نہ ہو تو وہ ماں بھی کچھ نہیں لگتی, باپ بھی کچھ نہیں لگتا, بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا, اگر رشتہ حضور سے نہ ہو تو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی نہیں ہے. انس بن نضیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی, حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے, سیکریٹ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی تدبیریں ان سے بات کرتے تھے. لیکن ہوتا ہے جوانی, انس بن نضیر کو بہت زیادہ عشق تھا ان کی بیوی سے. ہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے عشق کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے ہیں, مکہ سے ایک قاصد آیا ہے, کچھ پیغام لے کر کے آیا ہے, جنگ کی تیاری چل رہی ہے, مکہ والے فلاں پلاننگ کر رہے ہیں. ایک خط تھا, ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا. حضور نے حضرت انس بن نضیر سے کہا پڑھو, پڑھ کے سنایا اور حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے, کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے, بند کر, اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی, آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر ہے. حضور تشریف لے گئے. جب رسول پاک چلے گئے بیوی اندر سے آتی ہے, کہتی ہے انس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے, کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نضیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا, میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ. بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو, اتنی محبت کرتے ہو, کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں, اس میں کوئی شیئر نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ, میں نے سن لیا ہے پوری بات, دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے, مکہ کا قاصد آیا ہے, جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے, لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے, میں سن لیا. اتنا سننا تھا, انس بن نضیر کھڑے ہو رہے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا, سیدھے گلا پکڑ لیا. کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ کہتے. گلا پکڑ کر گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا, اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لائے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا, آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کرے, میں نے کوئی افشا نہیں کیا, لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے گا, یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. اگر آپ کا حکم ہو. حضور پاک مسکرائے, کہا نہیں انس جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے.
वो भी रात की इबादत करेगी, छोड़ दो। और उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर मुस्कुरा कर अपनी बीवी से मिलते हैं। जैसे पहले इश्क था वैसे ही इश्क है, लेकिन जब बात नबी पाक की आए तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सारे रिश्तों का इसी बात पर असर आपको देखने को मिले तो वो ईमान है, वो ईमान है। और अगर आप दूसरे रिश्तों को अहमियत देते हो, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, जैसे कि इमाम गजाली ने जो फरमाया, मुर्दा है या लोग जिंदा हैं, ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है इनके अंदर। और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा, मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ, हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के और काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है। इसीलिए नारे हमारे यहाँ लगते हैं, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगाने आया हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं और अच्छी फसल भी आपको देखने मिले। आप इस बात को फिर से दोहराएं, वो जो ना हो तो जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी मस्जिदों में भी वो जो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, नमाजों में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका यातियानी मलकानी आइनानी अज़रकानी, 2 फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो, हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे? वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होंगे। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हज़रत उमर ने क्या कहा जानते? हज़रत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हज़रत उमर फारूक झूमने लग गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो, ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब भी मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। एक बात ये भी बता दूं, वो जो ना हो तो, समझ में आ रही है बात? वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो मुझे आज पहली बार इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहाँ पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी। जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कब्र में 3 सवालात होते हैं, पता है आपको? और ये ऑलरेडी लीक है, सब पता है किसी को। कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर। तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल लूंगा। बहुत सारे तो वो होंगे, कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप ही भुला देगा।
वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। सवालात क्या है पता है ना, मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं तुम्हारा रब कौन, सवाल क्या है वो मुझे बताइए, मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं, क्या सवाल करने वाले फरिश्ते, तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है, फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल है माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या, ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है, ये दो सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, ये नहीं अभी क्या कहता है, अरे पहले जैसे दो सवाल आते थे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता, फरिश्ते इतना पूछ लेते हुजूर को दिखा करके कौन है, अरे वहाँ अच्छे बड़े बड़े रमजान भी मान लेंगे वो जब को देख करके, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं, अब क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सबको पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं, अगर उस वक्त फरिश्ते ये पूछते ये कौन है तो जवाब देता अल्लाह के रसूल है, नहीं फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में, यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल तरफ कर कहेगा ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था, तो मैं तो ये कहता था सरवर कहो कि मालिक मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की बाबिश है, जाने 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 तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ाने खाने सुखली से कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में मैं ये कहता था ऐ फरिश्तों मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुनियो तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से कहता हूँ फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो पूरी जिंदगी में, और अपने बच्चों को अगर कोई सही चीज दे सकते हो दुनिया में तो टॉयज का गिफ्ट नहीं और बड़े बड़े घर जायदाद का गिफ्ट नहीं। मैंने देखा है अभी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक साहब आया, करोड़ों की जायदाद और 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटे बाप पर केस किए हुए। हाँ, वो बाप ने जैसे जायदाद कमाई मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, करोड़ों नहीं अरबों का, और बंटवारा हो रहा है और उसमें 3 बेटों को बाप ने बांट के भी दिया। एक एक बेटे के हिस्से में मैं नहीं जानता 100 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद आई। उसके बावजूद थोड़ी सी अनहोनी क्या हुई, बाप को कोर्ट में घसीट दिया। एक और केस 1 महीने पहले, एक बाप पेशाब की थैली लगाया हुआ है और डायलिसिस थी उसका, डायलिसिस से 2.5 साल से जूझ रहा है और पेशाब की थैली लेकर के वो मौजूद है। 5 बेटे और 3 बेटियां कुछ है, ये मसला हमारे पास भी आया है और बाप मरने के करीब है, करोड़ों की जायदाद इसकी भी है। 2 बेटियां और 1 बेटा मिल करके बाप को कोर्ट लेके गए रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पेशाब की थैली पकड़ के कोर्ट में घूम रहा है रजिस्ट्रार के पास कि इस बेटे को इतना लिखवाना, इस बेटे को। बाप की हिम्मत देख करके
بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً ان کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے، ابھی کیا سوال کر کے دو، مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے گا، پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں، اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت دے دو۔ ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، پھر دنیا کچھ بھی نہ دو، تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی۔ تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے، ان کے لبھائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔